میرے نزدیک تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں فتنہ کھڑا ہو، اور اس میں ایک حرکت یہ بھی شامل ہے اس حوالے سے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں خانہ کعبے میں جو حتیم ایسے توڑوا کے کعبے میں داخل کر دیتا، حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے اوپر۔ محرم میں شادی کرنے کو جو لوگ کنڈیم کرتے ہیں نا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے، یہ صرف اخلاقاً وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو تو شادی کیا آپ ڈیلے نہیں کرتے؟ بعض اوقات ایک مہینہ ڈیلے ہو جاتی، وہاں تو کوئی نہیں کہتا جی سوگ تو 3 دن ہے، چوتھے دن پھر بیاہ رکھ لو، کہتے ہیں نہیں یار حالت نہیں ایسی، کہتے ہیں نا۔ تو اس دن مسلمانوں کے اس 10 محرم کے دن یا محرم کے پہلے 10 دنوں میں مسلمانوں پہ ایک افتاد ٹوٹی ہوئی ہے کربلا کی شکل میں، جس کی تکلیف آج تک ہم فرقہ واریت کی شکل میں کاٹ رہے ہیں۔ خام خواہ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا، اور اس کو سپورٹیو میں وہ حدیث بیان کروں گا بخاری کی کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، وہ بھی اپنے جذبات پہ اس حوالے سے قابو نہیں رکھ پا رہے کہ تو نے حمزہ کو قتل کیا، اگرچہ تو مسلمان ہو گیا، تیرا گناہ بھی معاف ہے، لیکن مجھے شکل نہیں دکھانی، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ اب اسے کوئی کہے گا کہ بغض واشی تھا حضور کے دل میں، بغض واشی ہوتا تو حضور بدلہ لیتے، ہاں دل میں غم حمزہ تھا، وہ غم تو قیامت تک جاری رہے گا، غم حسین ختم نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گا۔